ناظرین، عام طور سے ایک معمول ہے کہ انڈیا میں عید جو ہے خاص طور سے سعودیہ کے دوسرے دن منائی جاتی ہے، اور یہ معمول ہی نہیں ہے بلکہ لوگوں نے اپنا ایک ذہن بنا لیا ہے کہ عید جو ہوگی وہ سعودیہ عربیہ کے بعد ہی ہوگی۔ کیا شریعت مطہرہ میں ایسا کچھ ہے کہ ہم سعودیہ عربیہ کے بعد ہی عید منائیں، یا ہمیں عید کم منانے کا حکم ہے؟ کہ قرآن میں اس چیز کا کوئی ذکر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہی آج میں آپ تک واضح الفاظ میں پہنچانا چاہوں گا کہ عید منانے کا ہمیں کب حکم دیا گیا۔ آیا یہ کہ ہم سعودیہ عربیہ کے بعد ہی منائیں، یا مذہب اسلام میں اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں؟ تو ناظرین گرامی، بخوبی یاد رکھنا چاہیے، عید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے اس کے بندوں کے لیے کہ مسرت و شادمانی اور ایک جشن عام ہوتا ہے۔ غریب ہو، مسکین ہو، امیر ہو، مالدار ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بچی ہو، یہاں تک کہ بلڈنگوں میں رہنے والے ہوں یا زمین پر بس اپنی زندگی یوں ہی گزارنے والے ہوں، عید کے دن اہل ایمان، اہل اسلام خاص طور سے ایک جشن مناتے ہیں۔ عید کی ایک خوشی ہوتی ہے۔ عید کا جو لفظ ہے یہ عود سے ماخوذ ہے، یعنی کہ پلٹ کر آنا، چونکہ عید کا دن ہر سال میں ایک بار پلٹ کر ضرور آتا ہے، اس لیے اسے عید بھی کہا جاتا ہے، اور خوشی اور مسرت و شادمانی لے کر کے آتا ہے، جشن کا ایک سما ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک انعام ہے جو اللہ نے بالخصوص اپنے بندوں کو ماہ رمضان کے روزوں کی تکمیل کے بعد عطا فرمایا ہے۔ بات کو طول نہ دیتے ہوئے مین موٹو پر، اصل پوائنٹ پر آتے ہیں کہ کیا سعودیہ عربیہ کے بعد عید منانا یہ قرآن و حدیث یا بزرگان دین کے اقوال سے ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ قرآن میں نہ ایسا کچھ ذکر ہے، اور نہ ہی حدیث میں، اور نہ ہی ہمارے بزرگان دین کے کسی قول و فعل سے یہ بات ثابت ہے کہ سعودیہ عربیہ کے بعد ہی عید منائی جائے۔ فی زمانہ آج کے وقت میں تو سعودی عربیہ کے کیا حالات ہیں، مذہب اسلام کو انہوں نے کیسے پس پشت ڈالا ہے، احکام شرعیہ، احکام اسلام کو کس طریقے سے انہوں نے مسل کر کے رون کر کے رکھ دیا ہے، یہ کوئی ڈھکی اور چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تو اصل کیا ہے وہ سماعت کیجئے گا۔ پارہ نمبر 2 ہے، رب ارشاد فرماتا ہے وَلِتَكْمُلُوا الْعِدَّةَ، اور تم گنتی کے دنوں کو پورا کرو۔ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، اس نے تمہیں عید سعید عطا فرمائی ہے کہ مسرت و شادمانی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا کر خوشی کا اظہار کرو۔ تو ناظرین گرامی، قرآن مقدس کے اندر خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ تم اپنے گنتیوں کو پورا کرو، یعنی کہ ماہ رمضان کے جو روزے ہیں، جو ایام صوم ہیں، انہیں مکمل کر لو۔ اب عید کا دار و مدار کس پر ہے؟ تو عید کا دار و مدار جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں چاند پر ہوتا ہے، رؤیت ہلال پر ہے۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے گا، اسلامی سال کے اعتبار سے یا تو چاند 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ اگر 29 کا ہوگا تو دوسرے دن عید ہے، اسی طریقے سے 30 کا ہو تو اس کے اگلے دن کو عید منائی جاتی ہے۔ تو محترم سامعین، یہ اپنے ذہن و فکر میں بات رکھیے گا کہ عید منانے کا دار و مدار سعودی عربیہ پہ نہیں ہے کہ وہاں ہو جائے گی تبھی ہم منائیں گے۔ لوگوں نے اپنا ذہن ایسا بنا رکھا ہے۔ ایک اتفاق تھا، میں ایک راستے سے گزر رہا تھا تو لوگ ذکر کر رہے تھے، بولے عید تو سعودی کے بعد ہی ہوگی۔ مطلب انہوں نے یوں سمجھیے گا اس طریقے سے اپنے ذہن کے اندر یہ بات فٹ کر لی ہے کہ سعودی میں جب تک عید نہیں ہوگی اس سے پہلے ہمارے یہاں عید نہیں ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ اگر 29 کا چاند سعودی میں ہو تو ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو رؤیت ہلال پر ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ تو چاند کے اوپر ہے۔ جب چاند نظر آ جائے گا تو اس کے دوسرے دن عید ہو جائے گی۔ فی الحال ناظرین گرامی، قرآن و حدیث کے اندر کوئی ایسی بات ذکر نہیں ہے کہ ہم سعودیہ وغیرہ کی ہی اتباع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، اور خاص طور سے آج کے دور میں جو سعودیہ کا حال ہے وہ ہمارا آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔